بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ علی رضا رجالی سے سوال کیا گیا کہ ظہور مہدی علیہ السلام کی کیا شرائط ہیں اور وہ علائم ظہور سے کیا فرق رکھتی ہیں۔ آیت اللہ رضا رجالی کہتے ہیں، شرائط ظہور سے وہ شرائط مراد ہیں جن پر روز موعود کا واقعہ ہونا موقوف ہے اور عدالت جہانی کا پھیلاؤ ان سے وابستہ ہے۔ ان شرائط کو بطور خلاصہ 3 شرائط میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ شرط اول، حقیقی اور واقعی خالص عدالت کا نقشے کا موجود ہونا جسے ہر زمان و مقام میں نافذ کیا جا سکے۔ وہ ایسا نقشہ ہونا چاہیے جو انسانیت کی سعادت و خوشی کا موجب ہو اور اسی میں دینوی و اخروی سعادت زندگی مضمر ہو۔ واضح رہے کہ جب تک اس طرح کا نقشہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوگا اس وقت تک عدالت کامل منظر عام پر نہ آ سکے گی۔ شرط دو، اس عظیم اسلامی انقلاب کے لیے ایک عظیم خدائی رہبر و پیشوا کی ضرورت ہے جس میں رہبری کی مکمل صلاحیت موجود ہو۔ شرط سوم، اس عظیم انقلاب کو ہم خیال جانثار ساتھیوں کی بھی ضرورت ہے جنہیں اپنے رہبر پر یقین کی آخری حد تک اعتماد ہو اور وہ اس کی رہنمائی میں تمام عالم میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت سے بھی مالا مال ہو۔ ان لوگوں میں مخصوص صلاحیتوں کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ اہم ترین ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔ اس کے لیے صرف ذہنی اور فکری ہم آہنگی ہی کافی نہیں بلکہ انقلاب اسلامی اور عدالت جہانی کو نافذ کرنے کی صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ علاوہ ابری ایسے گروہ بھی ہونے چاہئیں جو اجتماعی شعور اور قربانی کے جذبے سے سرشار ہوں اور وہ حضرت علیہ السلام کے ظہور کے وقت باقی لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا سکیں تاکہ عدالت جہانی کے نقشے کو جاری کرنے میں زیادہ پریشانی نہ ہو۔ باقی رہا شرائط و علامات میں کیا فرق ہے، تو اس سلسلے میں ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ شرائط امام علیہ السلام کے ظہور سے حقیقی وابستگی رکھتی ہیں جبکہ علامات کی وابستگی کا تعلق کشف و اعلام سے ہے، اس کا ظہور سے حقیقی ربط نہیں ہے۔ علامات و شرائط کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ علامات سے مراد چند مخصوص واقعات ہیں اور ان کا تعلق قبل ظہور کے زمانے سے ہے، جبکہ شرائط سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کی حقیقی ترجیحات ہیں جن کا ظہور سے حقیقی ربط ہے۔ علامات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیک وقت ظاہر ہوں، علامات علیحدہ علیحدہ بھی ظاہر ہو سکتی ہیں اور اتفاقاً ایک ہی وقت میں بہت سی علامات بھی نمودار ہو سکتی ہیں، لیکن شرائط کا ایک دوسرے سے متصل ہونا ضروری ہے اور ان کی حیثیت مستقل ہے، وقتی نہیں ہے۔ شرائط و علامات میں ایک اور فرق یہ ہے کہ علامات ظہور سے پہلے منظر عام پر آئیں گی اور ختم ہو جائیں گی، لیکن شرائط ظہور کے قریب ہی ظاہر ہوں گی اور وہ آخر تک قائم رہیں گی۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ علامات کے متعلق ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اب تک کتنی علامات ظاہر ہوئی ہیں اور کتنی علامات ابھی تک پردہ غیب میں ہیں، لیکن شرائط کے متعلق یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ ظہور سے پہلے ان کا ادراک مشکل ہے کیونکہ ناصرین امام کو پہچاننا عام افراد کی پہنچ سے باہر ہے۔ آیت اللہ علی رضا رجالی تہرانی سے سوال کیا گیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامات کیا ہیں۔ آیت اللہ علی رضا رجالی جواب دیتے ہیں کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے صحیح وقت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور معصومین علیہ السلام نے اس امر کی وضاحت کر دی ہے کہ وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں۔ البتہ ہادیان دین نے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں جنہیں اس مختصر ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ظہور کی علامات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، پہلی حتمی علامات، دوسری غیر حتمی علامات۔ جیسا کہ فضیل بن یسار نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، علامات ظہور 2 طرح کی ہیں، ایک حتمی علامات ہیں اور دوسری غیر حتمی علامات ہیں، جبکہ سفیانی کا خروج حتمی علامات میں سے ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ حتمی علامات سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو کسی قید و شرط کے ساتھ مقید نہیں ہیں اور ظہور سے قبل ان کا منظر عام پر آنا بڑا ضروری ہے، جبکہ غیر حتمی علامات سے ایسے واقعات مراد ہیں جو کہ منظر عام پر آئیں گے لیکن وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی حتمی علامات نہیں ہیں۔ ان کا تعلق کسی نہ کسی شرط کے ساتھ ہے، اگر شرط موجود ہوگی تو مشروط بھی موجود ہوگا ورنہ موجود نہ ہوگا،
لہٰذا یہ بات مسلم ہے کہ ایسی علامات جن کے حتمی ہونے کے متعلق کوئی نفی موجود نہیں ہے وہ بھی ظاہر ہوں گی۔ غیر حتمی علامات بہت زیادہ ہیں۔ ہم یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک جامع حدیث پر اکتفا کریں گے۔ امام علیہ السلام نے اس حدیث میں بہت سی ایسی علامات بیان کی ہیں جو کہ ہمارے ہی زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی علامات کو آج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، جب دیکھو حق نابود ہو رہا ہے اور حق کے طرفدار دکھائی نہیں دیتے، جب دیکھو کہ ظلم و ستم ہر طرف پھیل چکا ہے، جب دیکھو کہ قرآن متروک ہو چکا ہے اور اس کے بجائے ہوا و ہوس پر مبنی بدعات کو عروج حاصل ہے، جب دیکھو خدا کا دین عملی طور پر دکھائی نہ دے اور دنیا دین سے یوں خالی ہو جائے جیسے برتن کو الٹ دیا جاتا ہے اور اس میں کچھ باقی نہیں رہتا، جب دیکھو اہل باطل اہل حق پر سبقت کر رہے ہیں، جب دیکھو برائیاں علی اعلان ہو رہی ہیں اور ان سے کوئی منع نہیں کرتا اور برے افراد کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، جب دیکھو کہ مرد مردوں پر اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کرنے لگیں، جب دیکھو کہ اہل حق خاموش ہو چکے ہیں اور ان کی باتوں کو کوئی ماننے پر آمادہ نہیں ہے، جب دیکھو کہ بدکار لوگ جھوٹ تراشے اور کوئی بھی ان کے جھوٹ کی تردید نہ کرے، جب دیکھو کہ بچوں نے بزرگوں کا احترام چھوڑ دیا ہے، جب دیکھو کہ قطع رحمی عام ہو چکی ہے، جب دیکھو کہ لوگ بدکار کی تعریف کریں اور وہ اپنی تعریف سن کر خوشی کا اظہار کرے اور کوئی اس کی بری باتوں کی تردید نہ کرے، جب دیکھو کہ نوجوان لڑکے وہی کچھ کریں جو عورتیں کرتی ہیں، جب دیکھو عورتیں عورتوں سے شادی کرنے لگیں، جب دیکھو کہ لوگ اپنی دولت کو غیر اطاعت خدا میں خرچ کر رہے ہیں اور کوئی انہیں روکنے والا نہ ہو، جب دیکھو کہ لوگ کسی مومن کو دیکھنا تک پسند نہ کریں، جب دیکھو کہ جھوٹے خوشامندیوں کی کثرت ہو جائے، جب دیکھو کہ ہمسائے دوسرے ہمسائے کو اذیت دینے لگ جائے اور کوئی اس کی روک تھام نہ کرے، جب دیکھو کہ مومن کی پریشانی دیکھ کر کافر خوش ہو رہے ہوں، جب دیکھو کہ شراب نوشی کا کھلم کھلا عام چلن ہو جائے اور خدا کا خوف باقی نہ رہے، جب دیکھو کہ اہل قرآن اور ان کے چاہنے والوں کو خوار و ذلیل سمجھا جاتا ہو، جب دیکھو نیکی کے راستے بند اور برائی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، جب دیکھو کہ بیت اللہ معطل ہو چکا ہے اور ریاستی حکم کے تحت اسے معطل کیا گیا ہو، جب دیکھو کہ لوگ صرف زبان سے اچھی باتیں کریں لیکن خود ان باتوں پر عمل نہ کریں، جب دیکھو کہ مومن کو ذلیل و خوار تصور کیا جاتا ہو، جب دیکھو کہ بدعت اور زنا عام ہو جائے، جب دیکھو کہ لوگ جھوٹی گواہی پر اعتماد کر رہے ہوں، جب دیکھو کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھا جا رہا ہے، جب دیکھو گناہ سر عام ہونے لگے اور گناہ کے لیے تاریکی شب کا بھی انتظار نہ کیا جائے، جب دیکھو کہ مومن ہاتھ اور زبان سے برائی سے منع کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور صرف دل میں ہی برائی سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جائے، جب دیکھو کہ خدا کی ناراضگی کے لیے دولت خرچ ہونے لگے، جب دیکھو اہلیت کے بجائے خوشامد کی وجہ سے لوگ مناصب پر فائز ہوں، جب دیکھو کہ منصب رشوت لے کر فیصلے کرنے لگے، جب دیکھو کہ شوہر کو بیوی سے جنسی تعلقات قائم کرنے پر ملامت کیا جائے، جب دیکھو کہ عورتیں شوہروں پر مسلط ہوں اور ایسے کام کریں جن پر شوہر ناراض ہوں اور اس کی کمائی سے شوہروں کو خرچ دیں، جب دیکھو کہ لوگ کثرت سے خدا کی جھوٹی قسمیں کھانے لگے، جب دیکھو منشیات کی سر عام خرید و فروخت ہونے لگے، جب دیکھو کہ ہم اہل بیت کو برا بھلا کہنے والے افراد حکام کے منظور نظر ہوں، جب دیکھو کہ لوگ ہم سے دوستی رکھنے والوں کو جھوٹا کہیں اور ان کی گواہی قبول نہ کریں، جب دیکھو کہ جھوٹ کہنے کے لیے مقابلہ بازی ہو رہی ہو، جب دیکھو کہ لوگوں کو حق سنانا گوار لگے اور جھوٹ سننا آسان محسوس ہو، جب دیکھو کہ برائی پھیل چکی ہو اور چغلی کا رواج ہو، جب دیکھو ظلم و ستم عروج پر ہے، جب دیکھو کہ حج و جہاد جیسے خالص اسلامی افعال بھی رضائے الہی کے لیے نہ ہوں، جب دیکھو کہ حاکم کسی کافر کی خوشنودی کے لیے مومن کو ذلیل کر رہا ہو، جب دیکھو کہ آبادی کم اور ویرانی زیادہ ہو چکی ہے، جب دیکھو کہ لوگ صرف دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے حکومت حاصل کر رہے ہوں،
جب دیکھو کہ نماز کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، جب دیکھو قبریں کھول کر مردوں کو اذیت دی جا رہی ہو، جب دیکھو کہ فتنہ و فساد عام ہو چکا ہے، جب دیکھو کہ لوگ دن رات نشے میں مصروف ہوں اور لوگوں کی ضروریات پر توجہ نہ دیں، جب دیکھو کہ انسان مسجد میں نماز پڑھنے جائے اور جب مسجد سے باہر نکلے تو برہانہ ہو اور اس کے کپڑے چوری ہو چکے ہوں، جب دیکھو کہ حیوانات ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کرنے لگیں، جب دیکھو لوگوں کے دل سخت اور آنکھیں خشک ہو چکی ہوں اور یاد خدا ان کے لیے دشوار بن جائے، جب دیکھو حرام رزق کے حصول کے لیے لوگ ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہوں، جب دیکھو کہ نماز پڑھنے والے خود نمائی کی غرض سے نماز پڑھیں، جب دیکھو کہ رزق حلال تلاش کرنے والے کی مذمت اور رزق حرام تلاش کرنے والے کی تعریف ہوتی ہو، جب دیکھو کہ مکہ و مدینہ میں ایسے کام ہونے لگیں جو خدا اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں اور کوئی بھی ان سے منع نہ کرے، جب دیکھو کہ مکہ و مدینہ میں موسیقی اور لہو لعب کے آلات عام ہو جائیں، جب دیکھو کہ لوگ بدکاروں کی پیروی کرنے لگیں، جب دیکھو کہ مرنے والوں کا مذاق اڑایا جائے اور کسی کو بھی اس پر افسوس نہ ہو، جب دیکھو کہ ہر سال برائیوں اور بدعات میں اضافہ ہو رہا ہو، جب دیکھو کہ لوگ دولت مندوں کے علاوہ کسی کی پیروی پر راضی نہ ہوں، جب دیکھو کہ والدین کی نافرمانی عام ہو جائے اور اولاد والدین کے لیے کسی احترام کی قائل دکھائی نہ دیں بلکہ اولاد کی نظر میں ان کے والدین تمام لوگوں سے زیادہ برے ہوں، جب دیکھو کہ بیٹا اپنے والد کو جھوٹا کہتا ہو، ماں باپ پر لعنت کرتا ہو اور ان کی موت پر خوش ہوتا ہو، جب دیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کا حق یعنی خمس باطل کاموں میں صرف ہونے لگے اور اس کو جوئے اور شراب نوشی پر خرچ کیا جائے، جب دیکھو کہ اذان و نماز کی بھی مزدوری لی جانے لگے، جب دیکھو کہ یتیموں کا مال کھانے والوں کا احترام کیا جانے لگے، جب دیکھو کہ قاضی خدا کے فرمان سے ہٹ کر فیصلے کرنے لگے، جب دیکھو صدقہ خدا کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ اپنے تعلقات استوار کرنے کے دیا جائے، جب دیکھو نمازوں کے اول وقت کو حقیر سمجھا جاتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی اس طویل حدیث میں علامات ظہور بیان فرمائی ہیں۔ یہ خرابیاں آج پوری طرح سے عیاں ہو چکی ہیں اور ان خرابیوں کو مغربی معاشروں میں اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مذکورہ علامات کے علاوہ ہادیان دین کی زبانی اور بھی علامات منقول ہیں۔ یہ تو عمومی اور غیر حتمی علامات تھیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی کچھ حتمی علامات بھی ہیں جن کی نشاندہی کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قائم آل محمد علیہ السلام کی ظہور سے قبل 5 حتمی علامات منظر عام پر آئیں گی: یمانی، سفیانی، آسمانی چنگاڑ، نفس زکیہ کا قتل، بیابان میں فوج کا دھنسنا۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ندا کا واقع ہونا ایک حتمی امر ہے، سفیانی کا خروج بھی ایک حتمی امر ہے، یمانی کا خروج بھی ایک حتمی امر ہے، نفس زکیہ کا قتل بھی ایک حتمی امر ہے، افق آسمان سے ہتھیلی کا نمودار ہونا بھی ایک حتمی امر ہے۔ آپ علیہ السلام نے مزید اضافہ کرتے ہوئے فرمایا، ماہ رمضان میں ایک ایسی دہشت پیدا ہوگی جو سوئے ہوئے کو بیدار اور بیدار کو وحشت زدہ کر دے گی، اور اس کی وحشت کی وجہ سے پردہ نشین 2 شیزائیں پردہ کی اونٹ سے باہر آ جائیں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔